لبرٹی کارنر میں پرویز روشن کا آپ کی خدمت میں اسلام۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں ان تمام دوستوں کا، خاص طور پہ امریکہ میں، سعودی عرب میں، بحرین میں، کویت میں، انگلستان میں، پاکستان میں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، سری لنکا میں، جو مجھے پیار کرتے ہیں، اور دنیا کے ہر خطے کے لوگ جتنے بر اعظم ہیں، ان میں بسنے والے ہر شہر کے لوگ، جہاں میری زبان اردو، پنجابی، ہندی سمجھی جاتی ہے، جہاں انگلش سمجھی جاتی ہے، میں ان سب کا بہت شکر گزار ہوں کہ وہ مجھے سننے کے لیے ٹائم نکالتے ہیں، میری بات سننے کے لیے وہ اپنے کمنٹس بھی لکھتے ہیں، تو میں ان کا شکر گزار ہوں۔ تو دوسری میری گزارش یہ ہے کہ ابھی تک جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ پلیز مہربانی کر کے سبسکرائب کریں، اور اگر ہو سکے تو لائک بھی کر دیں اگر آپ پسند کریں تو، اور شیئر بھی کر دیں، اور جو گھنٹی کا بٹن ہے وہ دبا دیں، تاکہ ہر آنے والی میری جو ویڈیو ہے، جو انفارمیشن ہے، جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، جس سے عام مفاد عامہ کے لیے، لوکائی کے لیے، لوگوں کے لیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے، دنیا کے کہیں بھی لوگ بستے ہیں ان کی بھلائی کے لیے، وہ روحانی ہو، وہ جسمانی ہو، وہ سائنسی ہو، کلچرل ہو، ثقافت کوئی بھی ایسی ہو جس سے انسان کا تعلق ہے، اس شعبے کی میں بات کرتا ہوں، اور وہ معلومات آپ تک پہنچاتا ہوں تاکہ آپ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ یہ نومبر کے لاسٹ ویک میں مبشر لقمان نے ایک، جو کہ پاکستان کا ایک جرنلسٹ ہے، بہت سے پروگرام کرتا ہے ٹی وی چینلز پر، اور آج کل وہ یوٹیوب پہ بھی اپنے چینل پہ موجود ہیں، جو بہت ہی پچھلے سال بھی وہ کرسمس کے حوالے سے اس نے بڑا ایک متنازع ایک شو کر دیا تھا، اور متنازع پورا مہینہ بنا رہا، لیکن ابھی تو شکر ہے نومبر میں اس نے جو بات کی، لاسٹ ایئر تو اس نے کرسمس کے اوپر کرسچنوں کو کارنر کرنے کی کوشش کی تھی، ان کی جو فیتھ ہے، جو ان کی حقیقت ہے، اس کو بدنام کرنے کے لیے ایک پروگرام کیا تھا۔ لیکن ابھی اس نے سارے پاکستان کے جو اسلام پسند ہیں، جو اسرائیل سے نفرت کرتے ہیں، اور جو حقائق سے بالکل بے خبر ہیں، ان کو ایک بار پھر تنقید کا موقع دیا ہے۔ وہ جو کریٹکس ہیں، جو اس پہ تنقید کر رہے ہیں چینلوں پر بیٹھ کر، اپنے یوٹیوب سسٹم پر، کہ جی مبشر لقمان نے اسرائیل کو، اس کے پائلٹس کو، اس کے فائٹرز کو، اس کی ٹیکنالوجی کو، اور اس کی ملٹری کو، اس کے جوانوں کو، اس کے شہریوں کو، جو اس کی فوج میں مسلم لوگ ہیں، جو بڑے بڑے عہدوں پر ہیں، جو سولجر ہیں، ان کو بہت گلوریفائی کیا ہے۔ تو کیا گلوریفائی کرنا کوئی بری بات ہے؟ سوچئے ذرا، جو لوگ بالکل ان چیزوں سے، انٹرنیشنل معاملات سے واقف نہیں ہیں، جو فارن پالیسیز ہیں ان سے واقف نہیں ہیں، ان کی سوچ تو ایسی ہو سکتی ہے۔ کچھ لوگ جو اسلام پسند ہیں، مجھے تو سمجھ نہیں آتی وہ کیسے اسلام پسند ہیں کہ اسرائیل کی مخالفت پہ وہ بات پہ بات، ایک نئی بات سے ایک نیا ٹکوسلا پنجابی میں وہ ڈھونڈ رہے ہیں مبشر لقمان کے اوپر۔ اس سے پہلے آپ دیکھیں تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ مبشر لقمان کو پھر ایک پاکستان کا میڈیا کا ڈان ٹو بنانے کی شاید یہ کوشش ہے پاکستان گورنمنٹ کی۔ اس سے پہلے آفتاب اقبال نے، جو پاکستان کا ایک میڈیا ڈان ہے، وہ اس کے بغیر جی کوئی ٹی وی چینل چلتا نہیں ہے، آپ ہو، خبرناک ہو، خبردار ہو، خبر یار ہو، خبر باز ہو، تو کسی بھی ایکسپریس چینل پہ ہو، دنیا ٹی وی پہ ہو، حسب حال ہو، تو اس نے بھی کوئی 10 سال بیشتر جس طرح اسرائیل کو گلوریفائی کیا تھا، اس کے میڈیا کو، اس کے اخبارات کو، اور جتنے بڑی دنیا کی یہ ٹیکنالوجی کی سسٹم ہیں، اس نے اس کو بہت ہائی لیول پر گلوریفائی کیا تھا، اور اسلامی دنیا کو اس نے تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔
تو اس وقت تو اس پہ شاید کسی کو بھی شاید یاد بھی نہ ہو، لیکن وہ پروگرام موجود ہے، وہ آپ حسب حال میں جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے اسرائیل پر کیا باتیں کی تھی۔ کامران خان ایک پاکستان کا پی ٹی وی سے لے کر آج پرائیویٹ ٹی وی چینلز تک اس کا ایک نام ہے، وہ صحافت میں، اور اسے اعزاز حاصل ہے کہ اس نے پاکستان کی، دنیا کی اہم شخصیات کے انٹرویو کر رکھے ہیں، اس پہ بھی بہت بری طرح تنقید کی جا رہی ہے ابھی بھی۔ لیکن وہ لوگ بھول گئے ہیں جو جنرل پرویز مشرف صاحب کے رجیم میں جناب خورشید محمود قصوری صاحب، جنہوں نے اسرائیل کے وزیر خارجہ سے ٹرکی میں استنبول میں ملاقات کی تھی، یہ جو بیک ڈور جسے ڈپلومیسی کہتے ہیں، وہاں انہوں نے میٹنگ کی تھی، وہ کیا ہوئی تھی وہ تو ہم نہیں جان سکتے، لیکن کیوں کی تھی یہ کسی نے بھی ان سے سوال نہیں کیا تھا۔ تو یہ اسرائیل اور پاکستان کے مفادات کو جو لوگ نہیں سمجھ رہے، انہیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کو اسرائیل سے مزید کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔ ان چیزوں کا بھی یہ گلوریفائی نہیں کیا جا رہا۔ جو پاکستان کے لوگ، ٹک ٹاکر، فیس بک پہ بیٹھے لوگ، انسٹاگرام کے لوگ، یوٹیوب کے لوگ، یہ جو ہر مہینے لاکھوں کروڑوں روپے کما رہے ہیں، ڈالر کما رہے ہیں، وہ صرف اور صرف اسرائیل کی ٹیکنالوجی کے سبب سے ہے، اور وہ آپ نہیں دیکھ رہے کہ وہ آپ کو کہاں سے ملی ہے۔ اگر وہ نہ ہو تو کتنی غربت جو ہے پاکستان کے اندر، کتنے آرٹسٹ جو آرٹسٹ نہیں بھی تھے، جو چاول پکانا بھی نہیں جانتے تھے، جو روٹی نہیں پکانا سکتے تھے، جو ساگ کی ریسپی نہیں جانتے تھے، آج انہیں روزگار ملا ہوا ہے۔ تو یہ سب اسرائیل کی برکت ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ آفتاب اقبال کو کتنی برکت ملی کہ وہ میڈیا کا، پاکستانی میڈیا کا ڈان کہلاتا ہے بھائی، اس کے بغیر کوئی پروگرام نہیں ہو رہا۔ یہ دیکھیں، جس کو چاہتا ہے وہ بے عزت کرتا ہے اس حد تک۔ تو میرے تو خیال میں یہ ہے کہ مبشر لقمان کو بھی، جو وزیر اعظم سے اس نے ملاقات کی لاسٹ منتھ میں، نومبر 2020 میں ہی، اس میں شاید وہ ڈان 2 سے بنایا جا رہا ہے۔ ڈان 2، چونکہ اس کے کام بھی کچھ ایسے ہیں، اس کی پاس دولت تو بہت زیادہ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ جو بھی جی اب اس کا نیب استصاب کرے گی، فلاں احتساب کرے گا، وہ تو سب کچھ اس کے پاس پہلے ہے بھائی، جہاز بھی اس کے پاس پہلے ہیں، گھر بھی ہیں، اور ڈیفینس موڈ سے بھی وہ گزرتا ہے لاہور کے۔ تو آپ یہ ذرا خیال کریں، اگر کوئی شخص کسی کے لیے کام کر رہا ہے تو کیا وہ پاکستان کی اجازت کے بغیر کام کر رہا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا بھائی۔ یہ ایجنسیاں، یہ لوگ بڑے بڑے نمبر 1 کے جو لوگ ہیں، انتظامی امور کے بھی، اسٹیبلشمنٹ کے بھی، ایسا نہیں ہونے دیتے کہ ان کو خبر نہ ہو۔ یہ ہوتا ہے۔ تو جو لوگ یہ سمجھ کے کہ جی اسرائیل بھائی آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہاں کی فوج میں کتنے مسلمان ہیں جو بڑے عہدوں پر ہیں؟ ان کے عام شہری کتنے ہیں؟ یہ جو ابراہیم کا گارڈن ہے، باغ ابراہیم ہے، وہ کیا ہے؟ وہ کن کے پاس ہے؟ ان چیزوں کو آپ کو سمجھ نہیں ہے۔ اور سعودی عرب میں ابھی آپ نے دیکھا پچھلے مہینے ہی نومبر میں 2020 میں ان کا پرائم منسٹر وہاں پہ موجود ملا، وہ MBS صاحب کو ملا۔ آپ یہ سمجھتے ہیں ساری بات کو؟ اور اس نے جا کر یہ سارے اپنے ملک میں پہنچ کر یہ راز کی باتیں ساری بتائیں۔ وہ مخلص ہے سعودی عرب کے ساتھ، چونکہ سعودی عرب کو انتہائی ضرورت ہے اسرائیل کی، چونکہ ایران اس کے سر پر بیٹھا ہے۔ یہ تو کوئی بات نہیں کرتا۔ اگر ایران جو ہے وہ سعودی عرب کا مخالف ہے تو کیا پاکستان نے اس سے اپنا تعلق ختم کر دیا؟ اگر قطر، بحرین، سوڈان اور ترکی اسرائیل کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں، اور بھی اسلامی ریاستیں، تو کیا پاکستان نے ان ریاستوں کے ساتھ اپنے تعلقات ختم کر دیے؟ ایسا نہیں ہوتا بھائی۔ یہ ملکوں کی پالیسیز ہوتی ہیں، ان کی اپنی سٹڈی ہوتی ہے، جو ملکوں کو چلانے کے لیے وہ بہتر سمجھتے ہیں، جن کا کام ہے، پارلیمنٹ کا کام ہے، سینٹ کا کام ہے، اسٹیبلشمنٹ کا کام ہے، ان کو کرنے دیں۔ اور اسرائیل گلوریفائی ہونے کے لیے دنیا میں آیا ہے، وہ پہلے بھی تھے۔ آپ مقدس توریت میں جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا،
پیدائش کی جو دنیا کی پہلی کتاب ہے، آسمانی اور روحانی کتاب، مقدس توریت میں آپ دیکھیں اولڈ ٹیسٹامنٹ میں، تو وہ وہاں لکھا ہے کہ جو اسرائیل پہ سلامتی بھیجے گا میں اس پر سلامتی بھیجوں گا۔ تو آپ دیکھیں گے یہ لوگ سلامتی لینے کے لیے، برکتیں لینے کے لیے، بلیسنگز لینے کے لیے پاکستان کے یہ جو میڈیا کے لوگ ہیں یہ ترسیں گے۔ تو میری آپ سے درخواست ہے کہ اب یہ نہ کہیے کہ جی میں بھی گلوریفائی کر رہا ہوں اسرائیل کو، تو میں تو 100% کرتا ہوں، کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا، چونکہ میرے ایمان کا وہ حصہ ہے۔ تو میرے عزیزو، ایز اے پاکستانی اس بات کو سمجھیے، بہت سے مسائل کا حل جو ہے پاکستان کے لوگوں کے لیے وہ اسرائیل کے پاس ہے۔ ایسا نہ ہو کہ جو آپ شور ڈال رہے ہیں، بحرین بھی، قطر بھی، یہ UAE بھی، کویت بھی، سعودی عرب بھی، ان بیچارے غریب لوگوں پر، مزدوروں پر وہ وہاں سے ان کے انخلاء کا بم نہ گرا دے، ان کی ڈیپوٹیشن نہ کر دے۔ تو آپ بھی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، ان غریبوں کے چولہوں کو نہ بجھنے دیں، اپنے جو پالیسی ہے اس کے مطابق چلیں، کام کریں، لیکن اسرائیل کے ساتھ بھی آپ کو چاہیے کہ محبت کا، دوستی کا ہاتھ بڑھائیں، تاکہ یہ چیزیں جو ہیں دنیا میں ایک امن پسند جو ہے اور امن کا جو معاشرہ ہے وہ قائم ہو سکے۔ آپ سب کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے سنا، تو میں آپ کی سلامتی کی دعا کرتا ہوں اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ بیل جو ہے اوپر لگی ہوئی، اس کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ اور خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ تھینک یو ویری مچ۔